اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کا اختتام اور فطرانہ کی ادائیگی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اغب الناس من ضل فی آخر سفر وقد کا رب المنزل۔ بے وقوف ترین شخص ہے وہ جو سفر کے آخر میں بھٹک جائے جبکہ منزل قریب ہی ہو، یعنی رمضان المبارک ختم ہونے کو ہے۔ ہماری عبادت کے شوق اور محنت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، صدقات اور خیرات میں تیزی لائیے، عبادات اور دعائیں مزید بڑھائیے۔ اس ماہ مبارک کا آخری فرض جو ہے وہ فطرانہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطرانہ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر 100 صاع کھجور یا 100 صاع جو فرض کیا ہے۔ ہر شخص اپنی حیثیت اور علاقے کی معروف جنس گندم، چاول، کشمش، انجیر، پنیر وغیرہ کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر چاہے تو معین مقدار سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر جنس کی صورت میں دینا افضل ہے۔ فطرانہ دینے کا مقصد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا حاصل ہو۔ فطرانہ کی ادائیگی کا وقت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر لوگوں کے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس سال پاکستان میں 100 صاع 2.5 کلو گندم کی قیمت 175 روپے ہے، اور کچھ علاقوں میں 100 صاع گندم کی قیمت 140 روپے ہے۔ آپ اپنے علاقے کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رحیم حی کریم یستحی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ ثم لا یدعو فیہما خیرا۔ بے شک اللہ تعالی نہایت رحم کرنے والا، بڑا باحیا، بہت قدردان ہے۔ اسے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خیر تھمائے بغیر لوٹا دے۔ عزیز ساتھیوں، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں اپنی عبادات اور دعاؤں میں محنت کیجیے، صدقات اور خیرات میں تیزی لائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعائیں کریں اور جو خیر مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عبادات اور صدقات اور خیرات کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔